روایت کیا گیا، مشکات شریف کے صفحہ 540 پر روایت موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کھانے کی دعوت دی گئی، ایک کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو حدیث کے اندر آتا ہے فوضع یدہ ثم وضع القوم، آپ نے بھی کھانے پر ہاتھ رکھا اور قوم نے جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے بھی کھانے پر ہاتھ رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں فاکلو، صحابہ کہتے ہیں ہم کھا رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا لقمہ، پہلا نوالا منہ میں ڈالا، منہ کے اندر ہی اس کو حرکت دے رہے تھے میرے نبی، اس نوالے کو اپنے منہ کے اندر ہی حرکت دے رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں فنظرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمۃ فی فیہ، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اپنے منہ کے اندر اس لقمے کو گردش دے رہے تھے، جو پہلا لقمہ تھا میرے نبی ڈالے ہوئے تھے اس کو الگ سے نیچے نہیں اتار رہے تھے۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجد لحم شاۃ اخذت بغیر اذن آلہا، میرے صحابہ میں نے جو چکھا ہے تو مجھے ذائقہ یہ آیا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جو مالک کے اذن کے بغیر ذبح کی گئی ہے، یہ چکھنے کی قوت ہے۔ فرمایا بغیر اذن آلہا، اس کے مالک سے پوچھا نہیں گیا۔ جب یہ بکری خریدی گئی اور اس کو ذبح کیا گیا، ہمارے لیے دعوت کی گئی تو پوچھا نہیں گیا، بغیر اذن کے اس کو ذبح کیا گیا، تو اب اس سے پوچھے بغیر پکا دیا گیا ہے ہمارے لیے اور ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے، ہماری قوت ذائقہ چکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کھانا نمکین ہے یا میٹھا ہے، مرچیں زیادہ ہیں کیا ہے، یہ معاملات حلال اور حرام کی تمیز ہمارا ذائقہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن میرے نبی کی قوت ذائقہ، چکھنے والی قوت کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کی زبان پر جب جاتا ہے تو یہ میرے نبی کی انفرادیت ہے، ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نبی بتا دیتے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی نے غیب کی خبریں سنائی۔ اب یہاں پر جس وقت بعد میں پوچھا گیا جنہوں نے دعوت کی ہوئی تھی تو میرے نبی نے پوچھا، اصل بات بتا دی اس نے، کہنے لگی ارسلت المرأۃ تقول یا رسول اللہ انی ارسلت الی النقیع لیشتری لی شاۃ، میں نے اپنی خادمہ کو، وہ عورت کہنے لگی جس نے دعوت کی، کہتی ہے میں نے اپنی ایک خادمہ کو نقی میں بھیجا تھا۔ نقی کون سی جگہ ہے؟ نقی اس دور میں منڈی تھی جہاں پہ بکریاں گائے وغیرہ بکتی تھی، مال کی منڈی تھی۔ نقی اس جگہ بھیجا، جس طرح مدینہ شریف کا ایک حصہ بقی کہلاتا ہے، بقی ٹکڑا، ادھر ایک اور حصہ ہے اسے نقی کہتے ہیں، نقی عین کے ساتھ۔ تو یہ نقی جو ہے یہ منڈی تھی مدینہ شریف میں جہاں پر بکریاں بیچی جایا کرتی تھی، جانور وغیرہ بھی کہے جاتے تھے، تو اس بقی کے وزن پہ یہ لفظ ہے۔ یہ مدینہ شریف کے جانوروں کی منڈی تھی اور اس وقت جانور ملتے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے خادمہ کو بھیجا تھا، خادمہ کو کہ بکری خرید کر لائے، لیکن اس کو بکری نہیں ملی، تو میں نے چونکہ دعوت کا آپ کو دعوت دے دی تھی یا رسول اللہ، پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ نے صحابہ کو بھی لے کے لانا ہے، تو اس لیے پہلے سے میں دعوت دے چکی تھی، تو اب میں مجبور ہو گئی، منڈی میں مجھے کوئی بکری نہیں ملی میری خادمہ کو، تو میں نے پڑوس میں ایک عورت تھی اس کے گھر میں جا کر پتہ کیا، مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر اس کے گھر میں انہوں نے منڈی سے بکری لائی ہے، اس بکری کو لے لوں۔ کہتی ہے میں اس کے گھر میں گئی تو اس عورت نے مجھے بکری دے دی، لیکن یاد رکھیے کہ اس عورت کا گھر والا گھر نہیں تھا، اس نے اپنے گھر والے کی بغیر اجازت کے بکری مجھے دے دی، میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے، لہذا یا رسول اللہ اس لیے اذن کی بات آپ صحیح سمجھے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوت ذائقہ کا عالم یہ ہے کہ بغیر اذن کے یہ اس بکری کو ہماری دعوت میں پکا دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا مقام ہے چکھنے کے حوالے سے۔ حضرات محترم، دوسری روایت قوت ذائقہ کے حوالے سے سنیے، سیرت النبی المختار کے صفحہ نمبر 155 روایت موجود ہے۔ مدینہ شریف کی ایک لڑکی تھی جو بے حیائی کا پیکر تھی، بڑی ہی بے حیا لڑکی تھی،
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے میرے نبی، اللہ اللہ میرے نبی کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ عورت آئی، آ کر کہنے لگی، اس نے درخواست کی، اَن یُطِیمَہُمَا مِنَ الَّذِی فِی فِیہ، جو لقمہ اس وقت منہ کے اندر ہے، وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ وہ مجھے دے دیں جس لقمے کے اندر میرے نبی کا لعاب دان تھوک مبارک شامل ہو چکا تھا، میرے نبی کا لعاب دان شامل ہو چکا تھا، اس میں میرے نبی کی زبان کی رطوبت آ چکی تھی، مجھے وہ لقمہ دے دیے یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی مانگنے والے کے سامنے کبھی لا کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ میرے نبی کی سخا کا عالم ہے، کبھی بھی میرے نبی نے کسی امتی کے سامنے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کیا، ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ لڑکی نے جب مانگا میرے نبی کا چبا چکا جانے والا نبالہ منہ میں تھا، میرے نبی نے فوراً وہ لقمہ نکال کے اس بے حیا عورت کو عطا کر دیا، فنا والا وہ لقمہ اس نے تناول کر لیا۔ جس وقت اس نے تناول کیا، فلما استقر فی جوفیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ وہ مگر جس میں رطوبت آ چکی تھی اس لڑکی کے پیٹ میں مستقر ہوا، اس کے شکم میں چلا گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، القى اللہ علی الحیا، اللہ نے اس کو دولت حیا سے مالا مال فرما دیا ہے۔ کس انداز میں، یہاں تک کہ کہتے ہیں اتنا حیا اس لڑکی کے اندر آ گیا، اتنا حیا تھا، لم یکن بالمدینۃ اشد حیاء منہا، اس سے بڑھ کر مدینے میں صحابہ فرماتے ہیں کوئی خاتون حیا کی بڑی پیکر نہیں تھی، جتنی زیادہ حیا اس کو میسر تھا، اس واسطے رسول اکرم ہر جہت سے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو عظمتوں کا گلستان عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ میرے نبی کی چھونے کی قوت، آگے چلیے، یہ تو چکھنے کی قوت تھی، آئیے ذرا سنیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں، لیکن حدیث شریف شفا شریف کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 622 پر روایت موجود ہے، جب بدر کی جنگ تھی، حضرت معوذ بن افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابو جہل کو مار دیا تھا، پھر اس کو کاٹ ڈالا، جب حملہ کر رہے تھے ان پر حملہ ہوا، ان کا بازو کٹ گیا، بازو کٹ گیا، اس بازو کو ہاتھ کے نیچے لٹک رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، لڑائی میں جنگ میں تنگ کر رہا تھا، رکاوٹ کر رہا تھا، آپ نے حضرت معوذ نے اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نکال دیا، اپنے جسم سے جدا کر دیا، جس وقت جدا کر دیا اس کے ساتھ لے تو میرے نبی کی بارگاہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد وہ بازو لے کر حضرت معوذ میرے نبی کی بارگاہ میں آتے جا یحمل یدہ، تو اپنا بازو اٹھایا ہوا ہے اور لے کر آ گئے میرے نبی کی بارگاہ میں، اس پر میرے نبی نے اپنا ہاتھ پھیرا، مس کیا، میرے نبی نے چھوا، فبصق علیہ، اس پر میرے نبی نے اپنا لعاب دان تھوک مبارک لگایا۔ آج کل جو ہوتا ہے سسٹم، یہ دوائی والا سسٹم نہیں تھا، بلکہ اس دور میں میرے نبی نے اپنا لعاب دان اس کٹے ہوئے بازو والی جگہ پر رکھا۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے السقھا فلا سقط، وہ جو پوری طرح مسلسل کٹ چکا تھا، میرے نبی کا لعاب دان لگا، اس طرح بازو جڑ گیا، پتہ لگتا تھا پہلے کبھی کٹائی نہیں ہے، پہلے کبھی
کٹا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ کسی کو چھو لے وہ جگہ جڑ جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت قطادہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی آنکھ نکل گئی، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ کو چھوا، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آنکھ کا ڈیلا اس جگہ پر رکھا، آنکھ والی جگہ پر رکھ کر میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، مس کیا، آنکھ ایسی ہو گئی۔ قطادہ کہتے ہیں کبھی پتہ یہ چلتا تھا کہ میری آنکھ کسی نے نکالی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری روایت اور مختلف اس طرح کی روایات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم ابھی لمبی تفصیل ہے، اس پر کئی جمعے درکار ہیں، خطاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس پر اختتام کریں گے کیونکہ نیکسٹ جمعۃ المبارک ربیع الاول آنے لگا ہے اور اس میں ہم